روحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اس وقت ہم نے لیسن نمبر 2 اس دروس لغت العربیہ کے بک 2 کا لیسن نمبر 2 شروع کرنا ہے، لیکن جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ بیسیکلی لیسن نمبر 1 کے ایک کانسیپٹ کے ساتھ متعلق تھی، تو اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ لعلہ کا جو کانسیپٹ ہم نے پڑھا، تو انا کی تو اگرچہ ہم نے بہت ساری مثالیں قرآن مجید کی بھی لکھی تھیں، لیکن لعلہ کی کوئی قرآنی مثال اس میں ہم شامل نہیں کر سکے تھے، تو یہ 2 مثالیں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں جو لعلہ کا، اور آپ قرآن مجید کو کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو بے تحاشا استعمال اس کا بھی نظر آئے گا کہ قرآن مجید نے لعلہ کا بہت استعمال کیا۔ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی وہاں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون۔ تو اس اتنے جملے کو انالائز کر لیتے ہیں۔ لعلہ کیا ہے؟ من اخوات ان، کم کیا ہے؟ اسم لعلہ منصوب، اور تتقون یہ کیا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ خبر لعلہ ہے، اس میں واو جو ہے یہ فاعل ہے تتقون میں۔ اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں گے جہاں یہ رکوع جہاں ختم ہو رہا ہے روزے والا، وہاں آخری آیت جو آتی ہے وہ آتی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ آگے الفاظ کیا ہیں اب صاحب؟ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس جملے کو بھی انالائز کریں۔ لعلہ کیا ہے؟ لعلہ من اخوات ان، ہم اسم لعلہ منصوب، یرشدون یہ بھی جملہ فعلیہ خبر لعلہ ہے، اور اس میں بھی یہ واو یہ فاعل ہے آپ کے پاس۔ اور بس آخر میں ایک حدیث کو بھی نوٹ کر لیں تو یہ ہماری گفتگو جو ہے انشاءاللہ ایک لحاظ سے مکمل ہو جائے گی لیسن نمبر 1 کے حوالے سے۔ آخری خطبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو اس خطبے میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، لعلی لا احج بعد عامی ھذا۔ دیکھیے یہ لعلہ کیا ہے؟ من اخوات ان، یہ یا متکلم اسم لعلہ منصوب، لا نافیہ کا ہے نفی کے لیے، احج مضارع مرفوع ہے، اس میں فاعل ہے انا، اور یہ جملہ فعلیہ خبر لعلہ ہے، بعد ظرف ہے، اور عامی مضاف الیہ ہے، پھر عامی مضاف الیہ ہے۔ ھذا جو ہے یہ یہاں پہ جب ھذا آخر میں آتا ہے تو نعت کے طور پر آتا ہے۔ یہ لعلہ کا ہم نے کہا تھا 2
کانٹیکسٹ بتائے گا آپ کو کہ کون سے میننگ ہے دو میں سے. ایک ہوپ کے معنی میں آتا ہے, ایک افریڈ فیئر کے معنی میں آتا ہے. یہ لا اللہ کون سے استعمال ہوا ہے؟ ہوپ والا ہے, فیئر والا ہے؟ فیئر والا ہے. یعنی ترجمہ ہم کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کا لالی آئی ایم افریڈ آف لا احج بعد عامی ھذا, کہ اپنے اس سال کے حج کے بعد پھر میں شاید تمہارے ساتھ کبھی حج نہ کر سکوں. تو یہ ہے اس حدیث کا مفہوم, لعلی لا احج بعد عامی ھذا. لیسن نمبر 2 کے کانسیپٹس میں سے پہلا کانسیپٹ آپ کو یاد ہے, لیسن نمبر 1 ہم نے پڑھا تھا ان واخواتھا. لیسن نمبر 2 ہے کان واخواتھا. کانا جو ہے یہ بیسیکلی فعل ناقص ہے, اور یہ بھی جملہ اسمیہ ہی کے ساتھ آتا ہے. اگر میں یوں کہوں البیت جدید, تو یہ سمپل جملہ اسمی ہے. البیت مبتدا ہے اور جدید اس کی خبر ہے. جب ہم نے اس کے ساتھ انا لگایا تھا تو اس انا نے کیا کیا تھا؟ البیتو کو البیتا کر دیا تھا, اور جدیدن کو اسے جدیدن ہی رہنے دیا تھا. یہ تھا انا کا ایکشن اپنے بعد میں آنے والے اسم کے اوپر. اب میں دیکھ رہا چاہتا ہوں کہ کانا جملہ اسمیہ کے اوپر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے. کانا جب آتا ہے تو البیتو کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا, یہ البیتو البیتو ہی رہتا ہے. البتہ خبر جو ہے جدیدن یہ منصوب ہو جاتی ہے, جدیدن ہو جاتا ہے. اب ہم کہیں گے کانا جو ہے یہ بیسیکلی فعل ہے, لیکن فعل ناقص ہے, یہ انکمپلیٹ ورب ہے, یہ پوری طرح فعل والی صلاحیت نہیں رکھتا اپنے اندر. لہذا اس کو ہمیشہ اسم بھی چاہیے اور خبر بھی چاہیے. تو البیتو کو میں کہوں گا کہ یہ اسم و کانا ہے, اور اسم و کانا مرفوع ہی رہتا ہے, منصوب نہیں ہوتا. جدیدن جو ہے یہ خبر و کانا کہلاتا ہے, اور خبر و کانا جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے. اسم و انا منصوب ہوتا ہے اور خبر و کانا منصوب آتی ہے. تو کانا کے بارے میں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کانا جو ہے خبر کو منصوب کرتا ہے. اس کی بہنیں بھی یہی کام کریں گی. جیسے دوسری اس کی بہن جو میں نے وہاں لکھی بھی وہ ہے لیسا. یہ دو جملے بڑے زیادہ استعمال ہوں گے کانا اور لیسا اس لیسن کے حوالے سے, تو ان دو کو ہم دیکھیں. لیسا اس کی بہنوں میں سے ہے. اچھا, لیسا جب آتا ہے, بس اسی جملے پہ میں اگر لیسا لگانا چاہوں تو دو انداز سے لگا سکتا ہوں. ایک تو میں کہہ سکوں کہ لیس البیت جدیدن. دوسرا یہ آتا ہے لیس البیت, یہ با کے حرف و جرن کے ساتھ آتا ہے تو پھر مجرور ہو جاتا ہے بجدیدن. لیس البیت بجدیدن, دونوں انداز اس کے درست ہے. یہ لیسا کو بھی آپ کہیں گے کہ یہ من اخوات کانا میں سے ہے. البیت اسم لیسا, اور جدیدن یا بجدیدن. اچھا, رول کے طور پر کیونکہ اسم جو خبر و کانا ہے ہم نے کہا وہ منصوب ہوتی ہے, لہذا جب میں بجدیدن لکھوں گا تو پھر میں کہوں گا اس کو کہ یہ جار مجرور شبہ جملہ فی محل نصب خبر لیسا ہے. یعنی اگرچہ وہ مجرور آ رہی ہے لیکن جو اس کا مقام ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا وہ مقام کیونکہ منصوب کا ہے, لہذا ہم اس کو کہیں گے کہ یہ فی محل نصب ہے. مین کانسیپٹ اس لیسن کے یہ دو ہیں, یعنی کانا اور لیسا یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ آتے ہیں. یہ خود فعل ہیں لیکن ناقص فعل ہیں. ناقص فعل میں ہم اس کے ساتھ اسم ڈھونڈتے ہیں اور خبر ڈھونڈتے ہیں. اسم کے اوپر لیسا, کانا یا اس کی بہنیں جتنی بھی آئیں گی وہ کوئی اپنا امپیکٹ نہیں ڈالیں گی, وہ مرفوع ہی رہے گا. البتہ خبر و کانا یا خبر و لیسا جو ہے وہ منصوب آئے گی, یا لیسا جو ہے وہ بی کے پریپوزیشن کے ساتھ مجرور بھی آ سکتی ہے. فعل ہے ناقص تو اس کی گردانیں بھی اسی طرح سے 14
فعل کے انداز سے بن جائیں گی. تو ایک دفعہ میرے ساتھ آپ اس کو ذرا دوہرا بھی لیں. پہلے ضمائر سے شروع کریں گے. ضمیر آپ کو معلوم ہے کہ یہ ضمائر مرفوع ہیں. اسی کو دہرائیں پہلے. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. متصل بھی ایک دفعہ پڑھ لیں. منصوب ضمائر ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یی نا. سالڈ فعل، سالم فعل، یہ ہم نے بک 1 میں پڑھا تھا. اسی کو دوبارہ دوہرا رہے ہیں. ذہبا ذہبا ذہبو، ذہبت ذہبتا ذہبنا، ذہبتا ذہبتما ذہبتم، ذہبتی ذہبتما ذہبتن، ذہبتو ذہبنا. اب کانا کو کھولتے ہیں. کان، کانا، کانو، کانت، کانتا. اب یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا کننا. جبکہ اب دیکھیں یہ کیا تھا، اس کو بھی میں اگر لکھوں تو یہ اصل میں کیا تھا؟ یوں بنتا ہے نا، یہ سکون کے ساتھ ہے، یہ بھی بیسیکلی سکون کے ساتھ ہے. الف ہے تو اسی طریقے سے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. اب آپ نوٹ کریں کہ یہ 2 سکون ہو گئے. جب یہ 2 سکون کے ساتھ آیا تو اب یہ پڑھا نہیں جا سکتا. اس کو پڑھنے کے لیے اب کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو ویک لیٹر کو ڈراپ کرنا ہوگا. ویک لیٹر کو جب ڈراپ کریں گے تو وہ جانے سے پہلے اس کو بتا جائے گا کہ میں جا رہا ہوں یہاں سے. تو اس کے اوپر پہلے تو کاف کے اوپر فتح چل رہی تھی، لیکن جب وہ اس کو بتائے گا تو کوئی اور نشانی چھوڑ کے جائے گا. وہ نشانی اب کو کے ساتھ یہ لے گا، لہذا یہ ڈراپ ہو جائے گا تو یہ آ جائے گا. اب یہ یوں بن گیا. یوں بنا تو اب اس کو پڑھنے میں یہ یوں آ جائے گا. کننا. لہذا کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا. ٹھیک، آگے یہ کھل جائے گا. کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتن، کنتو، کننا. ایک بار پھر اس کو کریں. کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتن، کنتو، کننا. لاسٹ ٹائم. کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتن، کنتو، کننا. کانا جو ہے یہ واز کے معنی میں آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ غفور رحیم. سمپل جملہ اسمی ہے نا. اللہ مبتدا ہے، غفور اس کی خبر ہے، رحیم بھی خبر ہے. تو اللہ ہے ہی غفور الرحیم. اب یہ کہنا ہو تو ہم کہیں گے کان اللہ غفورا رحیما. کریں انالائز. کانا کیا ہوگا؟ کانو یہ فعل ناقص. اللہ اسم کان مرفوع، غفورا خبر و کانا، رحیما یہ بھی خبر و کانا ہے. لیسا جو ہے اس کا مطلب ہے نہیں، یہ نفی کے معنی میں. کسی چیز کو نگیٹ کرنا ہو، مثلا ابھی ہم نے جملہ لکھا تھا لیس البیت بجدید او جدیدن. دونوں ٹھیک ہے نا. مطلب گھر بالکل بھی نیا نہیں ہے. یہ کہنا تو آپ کہیں گے لیس البیت بجدید یا لیس البیت جدیدن. البیت کیا ہوگا؟ اسم لیسا. اور جدیدن یا بجدیدن یہ خبر لیسا کہلائے گا.
یہ بھی فعل ناقص ہے، اس کو بھی ذرا کھولتے ہیں. لیسا لیسا لیسو، لیست لیستا لسنا. یہ لسنا بھی ایسی بنا جیسے ہم نے کانا بنایا تھا. اس کے بعد سمپل ہے لستا لستما لستم، لستی لستما لستن، لستو لسنا. ایک بار اور کریں. لیسا لیسا لیسو، لیست لیستا لسنا، لستا لستما لستم، لستی لستما لستن، لستو لسنا. اب دیکھیے ایک ایگزامپل. الیس اللہ باحکم الحاکمین، سورہ 3 کی آخری آیت ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا ہے؟ حرف استفہام. لیس من اخوات کانا، اللہ اسم لیس مرفوع، باحکم جار مجرور، شبہ جملہ فی محل نصب خبروں کا لیسا. اور احکم الحاکمین کیا ترکیب ہے؟ مضاف مضاف الیہ. اللہ تعالیٰ نے جب میری اور آپ کی روحیں بنائی تھیں تو ہم سے بھی اس نے پوچھا تھا. لیسا کا جواب جو ہے نا ہمیشہ بلا کے ساتھ آتا ہے. یعنی جب اللہ نے ہم سے بھی پوچھا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو آپ کہیں گے بلا، وائی ناٹ، وہ حاکم ہے، سب بڑے حاکموں سے بڑا حاکم ہے. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو بلا، کیوں نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ حرف استفہام ہے. لیسا من اخوات کانا، یہ تو جو ہے یہ اسم لیسا ہے. بربکم، بربی جو ہے بیسیکلی یہ خبر ہے آپ کی، اور پھر رب مضاف کم مضاف ہے. اس کا جواب بھی لیسا کے بلا کے ساتھ آئے گا. ایک مثال اور لکھ لیں. الیس اللہ الیس اللہ بکاف عبدہ، ایسے ہی الیس اللہ بکاف عبدہ. دیکھیے لیس اللہ بکافن اور عبدہ مضاف مضاف الیہ، عبدہ مضاف مضاف الیہ. ایک تو ہمارے لیسن میں ایک ایکسپریشن آئے گا اور وہ ہے من الاخو. من الاخو کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ کون بھائی. یعنی رستے پہ آپ نے سلام کیا، آپ نے کہا السلام علیکم یا اخی، اس نے کہا من الاخو، مطلب نہ میں تمہیں جانتا ہوں نہ تم مجھے جانتے، تو یہ اخی تو خامخواہ بھائی بن بیٹھا میرا. من الاخو، لیکن یہ تعارف کے لیے ایکسپریشن ہے. جب وہ آپ کہتے ہیں السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام، تو اس نے کہا من الاخو، یعنی ہو آر یو. تو ہو آر یو کہنے کا لٹریری انداز عربک میں یہ ہے کہ آپ کہیں کہ من الاخو، ہو از دا بردر، ہو از دا بردر. لفظی ترجمہ ہوگا ہو از دا بردر، لٹریری معنی کیا ہوگا؟ ہو آر یو. آپ کی تعریف یہ پوچھنا ہو تو آپ اس طریقے سے کہیں گے. تیسری بات اور آخری بات اس لیسن کے حوالے سے، بلال ابن حامد. میرے پاس ایک چوائس ہے کہ میں چاہوں تو لکھنے میں اس الف کو ختم کر دوں. جب اس الف کو ختم کروں گا تو اس کی تنوین بھی ختم ہو جائے گی. یعنی اب یہ تنوین کے ساتھ نہیں آئے گا، بلکہ اب یہ یوں آئے گا بلال ابن حامد. یعنی یہ اور یہ ایک ہی بات ہے، لیکن اگر الف آپ موجود رکھیں گے تو تنوین بھی باقی رہے گی. اگر آپ الف کی آپشن کو اومٹ کرنا چاہیں تو تنوین کی آپشن بھی آپ کو اومٹ کرنی پڑے گی. آپ لکھیں گے پھر اس کو بلال ابن حامد. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. آج ہم نے 3 کانسیپٹس جو ہیں وہ لیسن نمبر 2 کے حوالے سے پڑھے ہیں.
پہلا کانسیپٹ تھا کانا و اخواتھا، اور ہم نے اس کی دو چیزیں آج پڑھی، کانا اور لیسا۔ ہم نے کہا یہ دونوں بہنیں ہیں، دونوں فعل ناقص ہیں، اور دونوں کو بھی ایک دفعہ ہم ریوائز کر کے پھر اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہم نے کہا کہ کانا اور لیسا جب بھی آئے گا جملہ اسمیہ کے ساتھ، تو اس کو کانا اور لیسا کو اسم بھی چاہیے، خبر بھی چاہیے۔ اس کا اسم مرفوع رہتا ہے لیکن اس کی خبر جو ہے وہ منصوب ہو جاتی ہے، یا لیسا کے وقت ہمارے پاس یہ چوائس بھی ہوتی ہے کہ ہم چاہیں تو اس کو بی کے پریپوزیشن کے ساتھ اس کو لکھ دیں۔ دوسرا ہم نے ایک ایکسپریشن پڑھا جو لٹریری انداز سے ہم نے کہا کہ من الاخو، کسی سے یہ پوچھنا ہو کہ آپ کی کیا تعریف ہے، آپ کا کیا تعارف ہے، تو یہ اس کا ایک خوبصورت انداز ہے پوچھنے کا کہ آپ اس سے پوچھیں من الاخو۔ اور تیسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو ابن کا ریلیشن ہے، اس میں حمزہ ابنوں کا لکھنا ہو تو لکھا جا سکتا ہے، پھر بیٹے کا نام تنوین کے ساتھ آ سکتا ہے، لیکن اگر آپ ابنوں کے الف کو، حمزہ کو مٹانا چاہیں گے، اومٹ کرنا چاہیں گے، تو پھر آپ کو نام کی تنوین بھی بیٹے کی ختم کرنی پڑے گی۔ بلال ابن حامد اور بلال ابن حامد دونوں ایک ہی بات ہیں۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله